السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے اپنے چینل لرن قرآن سسٹم میں۔ ناظرین، آج ہم جو بات کریں گے وہ ایک پوسٹ تھی، اس کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا۔ اس پوسٹ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اس میں سوال تھا، ہمارے ہاں کچھ مذہبی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، یعنی وہ اتنے مال کا مالک ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو۔ اس شرط کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے متعلق حکم دیا ہے کہ آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ حکم تمام امت مسلمہ کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معاشی زندگی انتہائی تنگ دستی میں گزاری، اس کے باوجود آپ مدنی دور میں برابر قربانی کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ برابر قربانی کرتے رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود آپ ہر سال قربانی کرتے اور اس کا بہت اہتمام کرتے۔ اس بنا پر ہمارا رجحان ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کی شرط محل نظر ہے۔ فتاوی اصحاب الحدیث میں یہ جو سوال تھا یہ درج تھا، تو ہم سے سوال پوچھا گیا کہ یہ پوسٹ شریعت مطہرہ کی روشنی میں درست ہے یا نہیں۔ تو ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں اور اس کو حدیث کی روشنی میں بھی اس کو آپ کو وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مذکورہ پوسٹ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتے جس کی اسے وسعت حاصل نہ ہو، اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب وسعت کا کیا معیار ہے؟ اس کا تعین دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قربانی کرتے تھے وہ نفلی قربانی ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب استطاعت نہیں تھے۔ اگر صرف آپ کے اہتمام کی وجہ سے قربانی کو واجب مانا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر سال اہتمام کے ساتھ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اب اگر پہلی قربانی کو واجب کہیں تو لامحالہ دوسری قربانی کو بھی واجب کہنا پڑے گا، جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ جواب آپ کے سامنے ایک بار پھر سے دہراتے ہیں کہ مذکورہ پوسٹ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتے جس کی اسے وسعت حاصل نہ ہو، اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب وسعت کا معیار کیا ہے کہ اس کا تعین دیگر احادیث کے سامنے رکھ کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قربانی کرتے تھے وہ نفلی قربانی ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استطاعت نہیں رکھتے تھے، اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام کی وجہ سے قربانی کو واجب مانا جائے تو ہر سال اہتمام کے ساتھ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اب اگر پہلی قربانی کو واجب کہیں تو لامحالہ دوسری کو بھی واجب کہنا پڑے گا، جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ تو اس کا جو ہے آپ کو ایک ثبوت اس حدیث کے ذریعے دیتے ہیں جو شرح مانی الآثار میں ہے، رقم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تو 2 بڑے موٹے تازے سینگوں والے چت-قبرے خصی مینڈے خریدتے اور ان میں سے ایک امت مسلمہ کی جانب سے ذبح فرماتے اور دوسرا اپنی آل و اولاد کی جانب سے ذبح فرماتے۔ آپ کو حدیث کا ترجمہ دوبارہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تو 2 بڑے موٹے تازے سینگوں والے چت-قبرے خصی مینڈے خریدتے اور ان میں سے ایک امت مسلمہ کی جانب سے ذبح فرماتے اور دوسرا اپنی اور اپنی آل و اولاد کی جانب سے ذبح فرماتے۔
ناظرین، ہماری ہر ویڈیو میں بتائے ہوئے ہر سوال کا جواب علماء کی کتب اور احادیث کا حوالہ دے کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں اور جواب دینے میں اگر کہیں غلطی نظر آئے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی موضوع کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن چاہتے ہوں تو ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سوال اور اس کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے۔ انشاءاللہ ہم ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ سب معاملات پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔